السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور 9/11 کے بعد پاکستان مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ 70 سے 75 ہزار کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور بے انتہا جو ہے لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر ہی۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ چاہے اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، مدرسہ ہو، امام باڑہ ہو، کوئی بھی چیز جو ہے ان دہشت گردوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنی یعنی بالکل بھی کسی قسم کا اپنے لائف سٹائل میں کمپرومائز کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے، اور پاکستان کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ ہمارے حکمرانوں کا علاج ہو، کوئی ایک سکول نہیں ہے جہاں ہمارے حکمرانوں کے بچے پڑھیں، اور کوئی ایک ایسی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے جس میں ہمارے حکمران خود سے سفر کر سکیں۔ حکمران تو دور کی بات ہے، گورنمنٹ آفیشلز بھی اس پہ سفر کر سکیں۔ اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو شہر ہے جیسے کراچی شہر ہے، تو وہ گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ نہ صرف دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے بلکہ فرقہ واریت کی لپیٹ میں ہے، لسانی جنگوں کی لپیٹ میں ہے، اور ہر قسم کی جو برائی ہو سکتی ہے وہ امنڈ کر آئی ہوئی ہے۔ پنجاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے دہشت گردوں کو یہاں پہ ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کے بہت سے اور ادارے کہہ رہے ہیں، خود پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں۔ کے پی کے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مدارس جنہوں نے دہشت گردوں کو فنڈنگ دی ہے ان کے اوپر کسی نے یعنی ان کو آڈٹ نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ ان کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کی وہاں پہ تعلیمات کس طرح کی دی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو ہے رو جو ہے بڑی سیریسلی ایکٹیو ہے وہاں پہ، اور پاکستان دشمن وہاں پہ کئی موومنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں۔ خود میاں صاحب جو ہیں گزشتہ 1 مہینے سے پاکستان سے باہر ہیں۔ ہو سکتا ہے جب یہ پروگرام چلے، کیونکہ یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے، تو تب تک وہ آ چکے ہوں، لیکن لوگوں کا سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے خود ہسپتال بنائے ہیں اس ملک میں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا علاج کروائیں۔ پھر جب صابری صاحب کی شہادت ہوتی ہے یہاں پہ، پاکستان کا بہت بڑا نام، دنیا بھر کا بہت بڑا نام، تو وہ صرف ایک آرٹسٹ کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ خدا سے اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ایک محب رسول کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر لوگوں نے اپنی اپنی سیاست کرنی شروع کر دی۔ آرٹسٹ برادری نے یعنی سامنے آ کے یہ کہا اور انہوں نے سٹینڈ لیا کہ یا تو ہمارے آرٹسٹوں کو تحفظ دیا جائے، یا کم از کم جو وی وی آئی پیز ہیں، اپنے آپ کو سو کالڈ وی وی آئی پیز کہتے ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی پروٹوکولز کو ختم کر کے عوام کے ساتھ شیئر کریں تاکہ عوام کو عدم تحفظ نہ ہو۔ اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اور حکمرانوں کے گھروں میں بیک وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا پانی بند ہے تو ہمیں اونرشپ ہوگی، ہم ان کو اون کریں گے۔ لیکن جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ باہر ہماری زندگی کس طرح کی ہے یا عام آدمی کی زندگی کس طرح کی ہے، یا صرف آرٹسٹ کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہر جو طبقہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایوری سٹیزن از اے وی وی آئی پی، کیونکہ جان جو ہے وہ ہر ایک کی قیمتی ہوتی ہے اور اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے جتنے دوسرے کی جان ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی۔ شیلا رضا نے ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، نہ صرف انہوں نے اس پہ بھونڈا قسم کا مذاق کرنے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے کس قسم کے انکمپیٹنٹ اور کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو چن کر اپنے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ شیلا رضا کا ہم نے کھرا سچ کے اندر ٹوٹل بائیکاٹ کر دیا جب تک وہ آ کر معافی نہیں مانگتی اور پبلکلی معافی نہیں مانگتی، بلکہ ہم نے ایک ٹائم پیریڈ طے کیا ہوا ہے۔ اگر اس ٹائم پیریڈ میں شیلا رضا نے معافی نہ مانگی فخر عالم سے اور دیگر آرٹسٹ برادری سے تو ہم پوری پیپلز پارٹی کا احتساب کریں گے یہاں پہ۔ ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم گرنے والے نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہم بکنے والے نہیں ہیں۔ آج کے اس شو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں لاہور سے جناب جواد احمد، مجھے جوائن کر رہی ہیں جناب عمیرہ ارشد صاحبہ، مجھے اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں خصوصی طور پہ اپنی ٹرانسمیشن چھوڑ کے جناب رابی پیرزادہ صاحبہ، مجھے کراچی سے جوائن کر رہی ہیں ہماری بہت ہی سینئر اور ہر دل عزیز آرٹسٹ ہیں، پروڈیوسر ہیں جناب سمینہ احمد صاحبہ، ہماری کولیگز ہیں ماریا واسطی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے کولیگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، فخر عالم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ماریا واسطی، آپ نے سنا کہ شیلا رضا نے جو کہا، بائی دی وے مجھے شیلا رضا کا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہیں اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے،
لیکن پھر بھی ہمارے حکمران اتنے ڈی لنکڈ کیوں ہیں اپنی عوام سے؟ وہ کیوں عوام کو کمتر سمجھتے ہیں اپنے سے؟ یہ تو جی مجھے نہیں پتا، وہ شاید ہمیں نہ جانتی ہوں، فخر کو نہ جانتی ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم ایز پاکستانی ان کو پہچان گئے ہیں اور بڑی اچھی طرح جان گئے ہیں. ان کو ہم نہیں بھولیں گے. انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ بڑی خاص صاف طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اینڈ وی ول ناٹ فرگیٹ اٹ. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ آرٹسٹ اور فخر کی اگر بات کریں تو وہ تو سینسر بورڈ، فلم سینسر بورڈ کے چیئرمین ہیں، وہ ان کو بھی نہیں پہچانتی. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ عوام کو بھی نہیں پہچانتی. یہی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو اتنی سیکیورٹی اور اتنا پروٹوکال مل جاتا ہے تو آپ کو عام لوگ اپنے ارد گرد نظر نہیں آتے. مجھے لگتا ہے بہت ارسپانسبل قسم کا یہ بیان تھا. اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو اون نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ آرٹسٹ برادری، اگر ہم آرٹسٹ جمع ہوئے ہیں یا اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں بیکاز امجد صابری صاحب ہماری فرٹرنیٹی اور ہمارے گروپ سے ہیں، تو دیٹ از وائی ہمارا سب سے پہلے فرض بنتا ہے اور حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز پر آواز اٹھائیں. اور ہم نے اس آواز کو کلمنیٹ کر دیا ہے فار ایوری پاکستانی، ایوری سٹیزن آف پاکستان. یہ اس سب کی آواز ہے، ان سب کی آواز ہے. سو آئی تھنک دیٹ ہماری ایفرٹ، چاہے اس کا کوئی رنگ آئے، کوئی نتیجہ آئے نہ آئے، اس کو اس طریقے سے ڈمین نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو شاید ہمارے ہی ووٹ لے کر وہاں پہ پہنچے ہیں، اور شاید وہ لوگ ہماری ہی خدمت کرنے کے لیے، اپنی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اس سٹیج پر ہیں. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اتنے پروٹوکال اور اتنی سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے. ہمارے سیاستدان ملک سے باہر جا کر اتنا سیکیور کیوں فیل کرتے ہیں کہ وہ وداؤٹ ایسکارٹس اینڈ سیکیورٹی پھرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں آ کے ایسا کیا ہے کہ اپنے گھر میں دے آر سو انسیکیور کہ ان کو اتنی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو بہت سارے سوال بہت عرصے سے ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں جہاں ہمیں موقع ملا ہے یا جہاں جہاں ایسا وقت آیا ہے، ہم لوگوں نے چھوٹے گروپس میں یا بڑے گروپس میں آواز اٹھائی ہے. سنی نہیں گئی، لیکن آئی فیل دیٹ وی آر دیر، اور ہم اس بار آواز اٹھاتے رہیں گے چاہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے یا نہ نکلے. تو میری جو ہم نے یہ کیمپین کا آغاز کیا تھا بیکاز وی ور اینگری، اور صرف امجد صابری کی وجہ سے نہیں، ہم یہ کام سالوں سے کر رہے ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. اگر سول سوسائٹی پارٹیسپیٹ نہ کرے تو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی سول سوسائٹی تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی، ہمیں بتاتی ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو جی اب جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں، یا ہمیں ایکنالج نہیں کرتے، یا ہمارے کنسرنس کو جیسے ہم ہے ہی نہیں کوئی کنسرن. کوئی مسئلہ کیا ہے؟ جہاں بات کی انہوں نے کہ کس کو چاہیے سیکیورٹی، کس کو چاہیے سیکیورٹی، آپ لوگوں نے لسٹ دی تھی ہمیں ان لوگوں کی، ان آرٹسٹ کی جن کے نام ہٹ لسٹ پر تھے. ان میں ہمارے ایکٹرز بھی شامل ہیں، سنگرز بھی شامل ہیں، اور ہمارے فیشن ڈیزائنرز بھی شامل ہیں. کیا ان کو سیکیورٹی ملی؟ اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ امجد صابری نے سیکیورٹی نہیں مانگی تھی تو کیا ہوا؟ تو اس لیے دیٹ واز ہمارا جواب تھا وہ، کہ اگر انہوں نے سیکیورٹی نہیں مانگی تھی تو جنہوں نے مانگی یا اب ہم مانگ رہے ہیں، اب اٹ از اپون یو کہ اگر ہم میں سے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو یو آر ریسپانسبل فار اٹ، یو آر اے پارٹ آف اٹ. ایک لمحے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ لیٹ سے ہم آرٹسٹ نہیں، ہم نارمل پاکستانی، ٹھیک ہے نا، ہم بھٹے میں کام کرنے والے مزدور ہیں، اور ہم کارپینٹرز ہیں، ہم پلمبرز ہیں، ہم گورکھن ہیں، ہم اس طرح کے مٹی کا کام کرنے والے ہیں. جواد احمد صاحب، تو کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کو بھی سیکیورٹی دی جائے اور آپ دہشت گردوں ذرا کھل کر مقابلہ کریں؟ یہ جواد صاحب سے میں ذرا کوئکلی سوال کر لوں. دیکھیں، میں بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں مزدوروں کے ساتھ، محنت کشوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، اور جب میں آیا بھی تھا اس وقت میں غریب آدمی کے اوپر گانے بناتا تھا. میرا پہلا سانگ اس پہ تھا، ڈسپیرٹی پہ تھا، امیر اور غریب کا فرق دکھایا تھا میں نے، اللہ میرے دل کے اندر تو مجھے ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایمپتھی جو ہے نا، یا ایون سمپتھی بھی، وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ کلاسز میں بڑھے ہوئے ہیں، کوئی بڑی کلاس ہے، اپنے آپ کو امیر سمجھتی ہے، مشہور سمجھتی ہے، کامیاب سمجھتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ فاڈر ہیں یا وہ ایسی ویسٹیج ہیں سوسائٹی کا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے، اگر تو اس کا پولیٹیکل اینگل ہم نے دیکھنا ہے تو وہ تو بہت سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ جی آرٹسٹ ایک جو ہے شہید ہوا ہے تو باقی سارے بھی سیکیورٹی مانگ رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر سیکیورٹی جو ہے وہ اصل میں پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور اس میں اتنے بڑے ادارے انوالوڈ ہیں. ہمارا اصل میں کلیم یہ ہے
کہ ہمارے حکمران اتنے سیکیور اور اپنے ببل میں ہیں نا, ان کو احساس ہی نہیں ہے, وہ ان کے لیے فگرز ہیں نیچے مرنے والے. میں بالکل مانتا ہوں, لیکن دیکھیں میں کچھ عرصے سے نا میں اس بات کو مان کے آگے چل رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی ملنی چاہیے, لیکن اگر ہم اس کی پریکٹیکل اگر ہم دیکھیں, شکل دیکھیں, اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ امپاسبل ٹاسک ہے کہ 18 کروڑ لوگوں کو سیکیورٹی دی جائے. اصل میں تو اونس جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر یہ آتا ہے کہ وہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کریں, اور اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ سارے ادارے انوالوڈ ہیں. مطلب آپ بھی پیسے ان کے باہر, بچے ان کے باہر, اثاثے ان کے باہر, تو یہاں پہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہماری جو آرٹسٹ برادری ہے, ہمارے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکلی لنکڈ اپ ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے انہوں نے پیسے بھی کمائے ہیں, زمینیں بھی لی ہیں, آرمی کے ساتھ مل کے بھی بڑے کام کیے ہیں. آج تک کبھی انہوں نے غریب آدمی کے لیے یا محنت کش کے لیے کوئی آرگنائز کام تو نہیں کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم پولیٹیکل کام کی بات, پولیٹیکل اینگل نکال دیں, صرف یہ جنرل بات کریں تو اس پہ تو پوری اسٹیٹ ختم ہو جائے گی. مطلب اگر میں یہ کہتا ہوں آج, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ غریب آدمی کو اکنامک ٹیررزم سے نکالے, پہلے 6,000 روپے میں لوگ کام کرتے ہیں فیکٹریز میں, ہمیں نہیں پتا, کراچی میں کرتے ہیں 8,000 روپے, بلدیہ فیکٹری میں جہاں مرے تھے لوگ وہاں 8,000 روپے میں لوگ کام کرتے ہیں, 12 گھنٹے کی شفٹ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے. اچھا ہے یہ سوال اٹھا ہے, اس کے بعد میں تو چاہوں گا کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ اس طرف بھی آئیں گے, کیونکہ غربت, محرومی, مجبوری اصل مسئلہ ہے پاکستان کا. ٹیررزم بھی اسی میں سے نکلتا ہے اور پلتا ہے اسی کے اندر. سمینہ احمد صاحبہ, لیکن شائلہ رضا کے بیان کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا جتنا انہوں نے ارسپانسبل بات کی ہے. بالکل, میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہم یہ توقع نہیں رکھتے ہیں کہ اس قسم کا رویہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے فنکاروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا. تو امید ہے کہ صرف وہ واحد ایک ایسے ہیں جن کا ایسا رویہ ہے, اور باقی سارے جو لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہی ووٹوں سے آج وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایسا نہیں سوچتے. یہ آج یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سب لوگ جا رہے ہیں امجد صابری کے گھر پر جا رہے ہیں, وہاں تعزیت کر رہے ہیں, مگر یہ ایسا مقام آیا ہی کیوں کہ سب کو جانا پڑا تعزیت کرنے کے لیے؟ سوال یہاں پر اٹھتا ہے, کیا ہمیں ہماری سیکیورٹی ان لوگوں کا فرض نہیں ہے جو کہ خود اتنے سیکیور, اتنی سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بہت ہمارا ایک ڈیوائیڈ بن گیا ہے. کیا ہم کسی اور ملک سے ہیں یا یہ کہیں اور سے آئے ہیں جن کو احساس نہیں ہے کہ یہاں اس ملک میں کون لوگ رہتے ہیں, کس حالات میں رہتے ہیں, اور ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فخر عالم صاحب, وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ جب صابری صاحب کے گھر گئے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے, تو ان کے جانے سے پہلے لیاقت آباد کی تمام دکانیں بند کرائی گئی ہیں, تمام ریڈی والوں کو وہاں سے ہٹایا گیا سیکیورٹی پروٹوکولز کو مد نظر کہ جی ان کی سیکیورٹی کو بڑا خطرہ ہے, اور پھر وہ وہاں پہ گئے ہیں. یہ تو فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے بغیر سیکیورٹی کے, یہ عوام کو کیا تحفظ دیں گے لوگ؟ یہ بات سر یہی کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ جو ڈسپیرٹی آتی جا رہی ہے دن بدن, اس ڈسپیرٹی کو کب ہم لوگ چیک کریں گے؟ دیکھیں, ہم جو کام کر رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں یہ سیاسی بات نہیں ہے, یہ معاشرتی بات ہے, یہ سوشل ایشو ہے. اور اگر سیاستدان جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہم آرٹسٹ لوگ جو ہیں وہ گانا بجانا ٹائپ کے لوگ ہیں, ہم لوگ صرف جو ہیں وہ نان سیریس اور نان اینٹیز ہیں اس معاشرے کے اندر, اور ہمیں آپ جو ہیں وہ گندا کر کے بہتر کر سکتے ہیں چیزیں, اور اگر ہم آپ سے سوال اٹھا لیں ایز اے پاکستانی شہری تو اس میں جو ہے لوگوں کو پرابلم ہو جاتی ہے, تو بڑی یہ سیڈ بات ہے. بٹ آپ کی بات بجا ہے مبشر بھائی کہ اٹ از ریئلی ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ آپ نے جو ہیں وہ کچھ بھی آپ بیسکلی ہوتا کیا ہے, سیکیورٹی کر کیا رہی ہے؟ یہ سیکیورٹی, چلے میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جینوئنلی تھریٹ ہے, یہ بات ہم سب مانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جینوئنلی تھریٹ ہے, مگر ایک یہ ہوتی اس لیے اتنی پھوپھا تاکہ کوئی آدمی آپ سے گلی کے اوپر جو ہے نا آواز لگا کے آپ سے سوال نہ پوچھ رہے, تو گلی کلیئر کر دو پوری کی پوری.
کوئی آدمی آپ کو سچ نہ بتا دے تو وہ اس گلی کو، اس محلے کو، اس رستے کو بند کر دو، اتنا دور کر دو سیکیورٹی کے پیرامیٹر بیچ میں لگا کے عوام کو اور عہدیداروں کو، تاکہ عہدیداروں کو چلتے پھرتے جواب نہ دینا پڑے. ورنہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر آ چکا ہے کہ حسین نواز کے ساتھ لندن کی سڑکوں پہ کیا ہوا ہے، شرجیل میمن کے ساتھ لندن کی سڑکوں پہ کیا ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں کا کیموفلاج ہے اپنے آپ کو عوام سے بچانے کے لیے، کہ ہمیں کہیں عوام کو جواب نہ دینا پڑ جائے کہیں چلتے پھرتے ہوئے، ہماری ایگو ہرٹ ہو جائے گی اگر ہمیں کوئی باہر سوال پوچھ لے گا. اگر یہ چیزیں ہم لوگ یہ خود یہ کریں کہ آپ لوگ لیڈرز ہیں، آپ کا کام ہے لیڈ کرنا، مگر آپ لیڈرز کی طرح نہیں، آپ گیدڑز کی طرح بہیو کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ہمیں تو یہ بول دیں. میں دیکھیں سنیں، بھول جائیں کہ میں ماریا، جواد یا سمینہ آپا یا کوئی بھی یہاں پر جو ہے وہ کوئی آرٹسٹ ہے، ہائی پروفائل آدمی ہے. بھئی ہم پاکستانی تو ہیں نا، ہم شہری تو ہیں نا اس ملک کے. تو کیا ہمیں یہ سوال کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ بھئی یا تو ایکول سیکیورٹی دو یا پھر ایکول ولنریبلٹی؟ اور اس میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو کوئی تانا مار رہے ہیں یا کچھ بات کر رہے ہیں. ہم ایک لاجک ہے کہ بھیا جس محلے میں یا جس علاقے میں پاکستان کے میں رہتا ہوں، اس علاقے کا جو بھی کرتا دھرتا ہے، اگر وہ بلٹ پروف گاڑی میں وہاں پہ پھرے گا تو اس کو فکر نہیں ہوگی کہ وہاں پہ ایک وہ نااہل، نالائق یا آؤٹ آف سینیورٹی پروموشن کر کے کسی کو وہاں پر لگا دے. جب وہ خود بھی بغیر بلٹ پروف گاڑی کے ہوگا، اس کی فیملی بھی بغیر بلٹ پروف گاڑی کے پھرے گی اور بغیر پروٹوکول کے پھرے گی، تو اس کو بھی ٹینشن ہوگی کہ یار یہ موٹر سائیکل والے کے پاس کچھ نکل آئے، یار یہ یہاں پر کچھ ہو نہ جائے. تو پھر وہ کیا کرے گا کہ یار اس علاقے میں بہترین سے بہترین پولیس کا افسر تعینات کروں، ورنہ میرا اپنا کہیں کوئی میرے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے یہاں پہ. مطلب ایک لاجیکل سی ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے ایک سمبولک بات کی کہ بھئی آئیدر آپ ہمیں نہیں دے سکتے، بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نہیں ملے گی اور نہ ہی ہمیں چاہیے. یہ بات بھی مبشر بھی سن لیں، نہ ہی ہمیں چاہیے، نہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے، نہ بلٹ پروف گاڑی چاہیے، نہ آپ دے سکتے نہ ہمیں چاہیے. لیکن آپ بجائے ہمیں اس بات کے اوپر تسلی دیں کہ جناب آنے والے دنوں میں ہم بہتر کریں گے سیکیورٹی، ہم اپنے سی سی ٹی وی کیمرے بہتر کریں گے، ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے، ہم پولیس ریفارم کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کے، سٹیزنز کے ساتھ مل کے ایک بہتر سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کو ترتیب دینے کی کوشش کریں گے. آپ جو ہیں وہ اپنے ببل سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہیں، آپ ڈائلاگ میں انگیج ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں. دس از ویری ویری ڈسہارٹننگ اینڈ ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ ہمارے ملک کے جو کرتے دھرتا ہیں وہ ہمیں جو ہے اس قابل سمجھتے ہی نہیں. اور میں آرٹسٹوں کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے شہری کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ سوال کر سکیں. یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ویل کم بیک ٹو دی ویری شارٹ بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. میرا ارشد صاحبہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ میرا تعلق اس قوم سے ہے جو لاشیں تو بڑی تعداد میں آ کے اٹھا لیتی ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتی اپنے حقوق کے لیے. یہ سچ ہے؟ دیکھیں، جہاں سب سے پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آواز نہیں اٹھاتی. آواز سب اٹھاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ اتنے گونگے بہرے نہیں ہیں کہ وہ آواز نہیں اٹھاتے. اٹھاتے سب ہیں لیکن ایکشن کوئی نہیں ہو رہا اس کے اوپر. کوئی سن نہیں رہا اس بات کو کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، سب کے اوپر آوازیں تو اٹھ رہی ہیں، بس اس کا ایکشن کوئی نہیں ہو رہا، کوئی اس کو سیریسلی لے ہی نہیں رہا. اور ہماری انڈسٹری کو تو کوئی انڈسٹری ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ شوبز کی انڈسٹری بھی کوئی انڈسٹری ہے. آپ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی ایک مثال ہے وہ یہ کہ پالیسیز ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ ہماری سنگنگ جو ہے آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جب ہم نئے نئے آئے تھے، بہت شوز ہوتے تھے، البم پہ البم آ رہا ہوتا تھا، خوشیاں تھے، لوگ کانسرٹ کروا رہے ہوتے تھے، پیسے بھی دے رہے ہوتے تھے، ہم بھی خوشی خوشی ایک ایک دن میں 2-2 3-3 ہم لوگ کانسرٹ کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب دیکھیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، وہ پچھلی گورنمنٹ یا یہ والی گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس طرح کی پالیسیز بنائی ہیں کہ وہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ چھوڑ دو سب کچھ. وہ پالیسیز ہی ایسی بنا رہے ہیں کہ ہم لوگ خود بخود چھوڑ جائیں. جیسے کہ 10 بجے ہال کا ٹائم، 6 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہال کا، 4 گھنٹے میں کوئی بندہ کھانا کھلائے گا، مہمانوں کو ریسیو کرے گا، یا وہ شادی بکتائے گا، یا کیا کرے گا. دوسرا، ساؤنڈ سسٹم پہ پتہ نہیں انہوں نے کیا پابندی لگائی، مجھے اس چیز کا نہیں. کوئی کہتا جی انہوں نے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگائی تھی، مگر اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہ کہتے ہیں نا سبزی بیچنے والا بھی وہ اسپیکر میں کر رہا ہوتا ہے تو پولیس اسے بھی پکڑ لیتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر پہ کہ ساؤنڈ سسٹم پہ پابندی ہے. جہاں کہیں شو ہوتا ہے
वहाँ पे साउंड सिस्टम की पाबंदी पे साउंड चले सिस्टम जाता पे पाबंदी है अभी? जी पाबंदी है बड़ी। असल में वो और पाबंदी जो है वो इस तरह की है कि एक दो साउंड इंजीनियर्स हैं, उन्होंने अपना वो लेके जा रहे थे सामान, तो उनको बकायदा रोक लिया, उनसे कहा कि कहाँ लेके जा रहे हो, तो मुझे ये तो बताया उन्होंने, फर्स्ट हैंड नॉलेज है मुझे, लेकिन मुझे इस लॉ का या इस रूल का नहीं पता। नहीं मुझे इसलिए पता है क्योंकि हम लोग शादी के भी शो करते हैं, जब आ सब तो ज्यादा सिर्फ कंपनीज के शोज करते हैं या बाहर के ही करते हैं, लेकिन हम लोग हाँ जी घरों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, टैक्स भी लग गया 60%। जी 60% टैक्स भी लग गया। फिर दूसरा घरों में भी जैसे 6 बजे से लेके 10 बजे का, एक तरफ वो करते हैं कि जी 6 से 10 तक घरों के ऊपर पाबंदी नहीं है, दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं जी ये तो काबीना की तरफ से जो है वो बिल पास हुआ है, वही कहेगी। राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ वो जो पंजाब असेंबली है वो बिल पेश करती है, दूसरी 2 घंटे बाद राना सनाउल्लाह साहब आके कहते हैं कि जी नहीं वो घरों के ऊपर पाबंदी नहीं है। तो इस तरह पाबंदियां तो नहीं खत्म होती ना। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं वो इसी तरफ का मेरा ख्याल है कि हिस्सा है कि आर्टिस्टों का इस पाकिस्तान में कोई मकाम नहीं है, कोई उनका हिस्सा नहीं है ना कोई। और लोग हमारे यहाँ ये बात ज़्यादा खुशी से करते हैं, ओए मेरा अरशद आई तो बाहर बैठी रही तो मैं उन्होंने अंदर नहीं आने देता। लोग ये चीज़ ज़्यादा अच्छा समझते हैं। जैसे कि शैला रज़ा साहिबा ने कहा कि जी वो जानती नहीं है, वो पहचानती नहीं है। शैला रज़ा को कितने लोग जानते हैं? पहले तो वो देखें, नहीं वही देखे ना कि अगर फखर साहब, लेकिन अब मैं जान गया, अब मुझे है, उनकी हैसियत समझ आ गई है, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती मुझे। अच्छा वो हो या ना हो, पढ़ी लिखी भी हो तो उससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मैं वैसे बात कर रही हूँ कि गली का बच्चा भी आर्टिस्टों का जो है ना एक मतलब कि मामूली सा मामूली आर्टिस्ट भी हो तो उसको भी लोग जानते हैं बस। लेकिन हमारे लोगों ने और गवर्नमेंट ने इतना गैप कर दिया है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, वो हमें नहीं पहचान रहे, हम उन्हें नहीं पहचान। राबी पीरज़ादा, ये कितने अफसोस की बात है कि जो लोग 60% टैक्स दे रहे हैं वो उन लोगों से उनका मुकाबला किया जा रहा है जो टैक्स चोरी कर रहे हैं और यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। नहीं, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है जिस तरह के गवर्नमेंट का एटीट्यूड है टू ऑल आर्टिस्ट, वो बहुत ही हिलेरियस है टू बी ऑनेस्ट। कि अगर मैं यही सोच रही थी कि अगर आप फ़ख्र आलम को बाहर कहीं पर कराची में ले जाएं और शैला रज़ा को ले जाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग फ़ख्र आलम को ज़्यादा जानते होंगे, उनको नहीं जानते होंगे। और आप दुनिया में किसी जगह ले जाएं, सब उठाते हैं, आप दुनिया में इन दोनों को कहीं ले जाएं, शैला रज़ा को 4 लोग नहीं मिलेंगे, मैं आपको ये बता दूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उनको इतना प्रोटोकॉल होता है, उनको इतने ज़्यादा एस्कॉर्ट्स मिले होते हैं। हम लोग जो हैं वो जहाँ पर भी जा रहे हैं हमारे साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज लोग लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि अगर हम खुद अपने आप को डिफेंड कर सके तो कर लें, बट वी डोंट हैव एनीथिंग कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। और जो आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाना, तो हम लोग भी नॉन सीरियस है, हम सारी आवाम नॉन सीरियस है, क्योंकि हम एक चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, बहुत ज़्यादा शोर मचेगा, उसके बाद मुझे नहीं पता कि प्री प्लान्ड होता है कि क्या होता है कि कोई दूसरी स्टोरी सामने आ जाती है, हम उसको भूल जाते हैं, वी स्टॉप डिस्कसिंग दैट थिंग। और हम लोग जलसों में जाते हैं तो हम लोग वोट देने नहीं जाते, हम एज अ कॉन्सर्ट, एज अ लाइक आउटिंग जा रहे होते हैं। तो हम एज अ कॉम हमें सीरियस होना पड़ेगा। हम इन लोगों को कब तक बातें सुनाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। उनके पास एक वर्ड है मजम्मत, वो मैं मरूं आप मरें, ये जितने सीनियर आर्टिस्ट बैठे हैं, कुछ भी किसी को भी कुछ हो जाएगा तो वो मजम्मत आ जाएगी, करोड़ रुपए घर वालों को मिल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, तो वो सेफ्टी नहीं आ रही यहाँ पर, सिर्फ अपॉलॉजीज आ रही है, सॉरी आ रही है, और हम सब तंग आ गए हैं सॉरी से। अब हम कहते हैं कि आप हमें डिफाइन कर दें कि अगर हमने खुद अपनी हिफाजत करनी है तो तब भी हमें बता दें, अगर आप कुछ कर सकते हैं तब भी हमें बता दें। और जितने भी लोग, मेरा ख्याल है जितनी भी आवाम आपका प्रोग्राम देखती है वो आपको बहुत अच्छा समझती होगी, बहुत आपके साथ अग्री करते होंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। उसके बाद फिर उनके पास थोड़े से पैसे आएंगे और उन्होंने वोट उसी को देना है जिसके साथ जो इनके घर में आ जाएगा। हालांकि वो अभी आप थोड़ी देर में देख लेना, मानसून की बारिशें शुरू हो जाएंगी, सैलाब शुरू हो जाएंगे और आपके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो उस जगह पर आएंगे, फोटो सेशंस हो रहे होंगे। भाई उन्हें पकड़ो, उन्हें पूछो कि तुम कहाँ थे पूरा साल, तुमने पूरे साल में इन बारिशों की, इन सैलाबों की तैयारी नहीं की। तो फॉल्ट उनमें नहीं है, फॉल्ट हम में भी है, क्योंकि हम थोड़ी अरसा, अभी अमजद साबरी साहब के बारे में बड़ी सारी चीजें हो रही हैं, हर चैनल सॉरी टू से उनको बेचने की कोशिश कर रहा है, ना किसी तरीके से इसको कैश करवा रहे हैं। कितने दिन तक? उसके बाद उन्होंने भूल जाना, कोई नया वाकया हो जाना। मैं कहती हूँ कि जिस दिन ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, मुझसे आज तक एट टाइम्स जब मुझे वो याद आ जाता है तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। लेकिन क्या हुआ, उन माओं का क्या हुआ, उन फादर्स का क्या हुआ? उनके लिए कोई सड़क बन गई, उनके लिए कोई स्कूल बन गया, उनके लिए कोई आगे, और उसी जगह पर उसी शहर में एक और तालीमी इदारे के ऊपर हमला हो गया। क्या कर लिया? हम कुछ नहीं करते, हम उसके बाद फिर वो हमला हो जाता है, हम थोड़ी देर बाद फिर भूल भाल के बैठ जाते हैं, चलो जी लेट्स वेट फॉर अनदर।
تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم ان کو بولتے رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم کہیں گے جی ہم فلانی نئی جماعت آ گئی ہے, ہم اس کے بڑے حامی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ووٹ دینے نہیں جاتے, ہم وہاں پہ بھی شغل کرنے کے لیے جاتے ہیں. سو وی ریئلی ہیو ٹو گیٹ سیریس. اب ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے, اپنی نئی نسل کے لیے سوچنا ہے, اپنی جنریشن کے لیے سوچنا ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جب ہمارے آنے والے بچے جب آ کے بڑے ہوں گے, ہم انہیں کس قسم کا پاکستان دیں گے. بچوں کے ہاتھوں میں رائفلز ہیں اور پیرنٹس کو عبرت نہیں آتی. وہ ہر دوسرے دن ہر دوسرے مہینے خبر ہوتی ہے کہ جی بچہ گنز چلا رہا ہے, کہتے ہیں کتنی بری بات ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کو گن اٹھانے سے نہیں روکیں گے. تو پرابلم ان کے ساتھ نہیں ہے, پرابلم ہم سب کے ساتھ ہے. ہم سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا. میں نے بریک لینی تھی خیال ہے, میں نے آپ کا کامنٹ ضرور لینا ہے اس بات پہ. مجھے بتائیے گا جو رابی نے کہا ہے. رابی کی بات بھی درست ہے ایک طریقے سے کہ قوم کو خود بھی موبلائز ہونا پڑے گا. پاکستانیوں کو خود بھی یہ احساس کرنا پڑے گا کہ یہ ہم اپنے ساتھ خود ہونے دے رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہم خود الاؤ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو. ہم جب تک کہ ان سے پوچھیں گے نہیں, ان کو کنفرنٹ نہیں کریں گے, ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے, تو یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا. ہم ٹیکس دیتے رہیں گے, یہ ٹیکس چوری کر کے, ہم سے ٹیکس لے کے یہ اپنی تمام سہولیات اور اپنی تمام آسائشیں, اپنی پروٹوکولز, اپنی سیکیورٹی, اپنے بڑے بڑے ایوانوں کے باتھ روموں کی اپ گریڈنگ کرتے رہیں گے, اپنے آفیشیل ریزیڈنسز کی اپ گریڈنگ کرتے رہیں گے, اور آپ اور ہم اسی طرح پستے جائیں گے. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ایک نہایت ہی گھسی پٹی بات ہے, مگر باٹم لائن یہ ہے کہ جو رابی نے بولا ہے وہ بھی بات بالکل درست ہے کہ ہم اگر موبلائز نہیں ہوں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فخر عالم, ماریہ واسی, رابی پیرزادہ, جواد احمد, حمیرہ ارشد, یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہیں. ویل کم بیک ٹو دا ویری شارٹ بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بریک پہ گئے تھے تو مجھے میرے جو پروڈیوسرز ہیں نا وہ ایک کلپ سنا رہے تھے جو آج کہا شیلہ رضا نے اور جناب نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں جو بات کی. میں آپ کو بتاؤں شیلہ رضا صاحب جتنی باری آپ منہ کھول رہی ہیں نا, آپ یقین مجھے کرا رہی ہیں کہ آپ کی تعلیم کے اوپر مجھے شک ہو رہا ہے اور مجھے آپ کی تربیت کے اوپر بھی شک ہو رہا ہے. اس طرح کی باتیں ہمارے گھروں کی خواتین کو زیب نہیں دیتی ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں. بہرحال ہم پھر بھی خواتین کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور یہ ساری خواتین ہمارے درمیان جو بیٹھی ہیں یہ اس بات کو اون کریں گی کہ ہمیں الحمدللہ اپنے خواتین کی یا کسی بھی خاتون کی عزت کرنی آتی ہے اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور سارے کے سارے قابل احترام ہیں. بٹ ماریہ واسطی, کمنگ بیک ٹو اٹ, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر تو ہمیں یہ لگے نا کہ کہیں پہ ایفرٹ کر رہی ہے لوگوں کے لیے, چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہو, چاہے وہ پانی ہو پینے کا, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے لا اینڈ آرڈر ہو, تو ہم اس گورنمنٹ کے دفاع میں خود کھڑے ہو جائیں. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ہماری پوری لنڈن میں ہے, ان کے اثاثے لنڈن میں ہیں, ان کے بچے لنڈن میں ہیں, ان کی فیملیز لنڈن میں ہیں, ان کے اکاؤنٹس لنڈن میں ہیں, اور پالیسیاں وہ ہمارے اوپر بنا رہے ہیں, یہاں پہ پروٹوکولز وہ ہمیں دکھا رہے ہیں, وہاں تو ٹیکسیوں میں سفر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تو مسئلہ ہے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں بیسکلی یہی بات ہم کر رہے ہیں. ہم کچھ سیکیورٹی بلٹ پروف گاڑیاں نہیں مانگ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو سیکیور کر دو, ہمارے لیے ہماری سڑکوں کو سیکیور کر دو. آپ ٹریفک کے قوانین کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, ہم کیسے کریں؟ میں تو نہیں کرتی ہوں, اس لیے نہیں کرتی کیونکہ رات کو جب میں اپنی شوٹنگ سے واپس جا رہی ہوتی تو میں ریڈ لائٹ پہ نہیں رکوں گی, یا دن میں دن اس سے زیادہ خطرناک ہے. ٹریفک لائٹ میں کوئی رکنا ہی نہیں چاہتا بیکاز آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے کوئی موٹر سائیکل آئے گی وہ یا آپ کو لوٹ. آئی نو میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جاننے والوں میں سے جس کے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہو, اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. محمود اختر صاحب کے ساتھ ابھی کل ہوا ہے یہ واقعہ سی ویو کے پاس, کہ ان کو برگر کنگ کے پاس وہ ان کو ایک بائک آئی ہے اور ان کے پیسے اور موبائل چھین کے بھاگ گئی ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سیکورٹی آف مائی کنٹری, مائی سٹی, اور وہ بھی ہر ایک کے لیے. مجھے کیوں میں اتنی انسیکیور ہوں کہ مجھے گارڈز کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں ہونا چاہیے. We don't want it. We want the city to be secure. We want کہ ہمارا کنٹری جو ہے وہ سیکیور ہو, ہماری سڑکیں سیکیور ہوں, ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہوں. اور کہیں اگر یہی تو آپ کو ڈویژن لگتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اور اپنی لائفز کو سیکیور کر دیا ہے, ہمیں نہیں لگتا. ماریہ مجھے پتا چلا, پہلے تو میں ٹیلی ویژن پہ سب کے سامنے آپ سے اظہار تعزیت بھی کرنا ہے. آپ کی کل میڈ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آتش زدگی میں جاں بحق ہو گئے,
وہ کیا ہوا, اگر क्विकली आप मुझे बता सकें तो. जी, ये क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में जो बिल्डिंग में आग लगी है, जो मेरे घर पे काम करती हैं शाजिया, उनके हस्बैंड उधर गार्ड हैं. तो वो जब आग लगी है तो इलेक्ट्रिक्यूशन हुई है, ये क्या हुआ है, क्योंकि आग लगी है उसमें इस तरह वो शख्स जल गया कि रिकग्नाइज नहीं कर सकते थे. ये मुझे सुबह सुबह आज पता चला, एंड ऑब्वियसली आई वाज बिजी विद ऑल दैट. बट ऐसा क्यों है? पाकिस्तान कराची शहर में इस वक्त मैं रिपोर्ट भी देख रही थी और मैं वो बिल्डिंग को भी जलता हुआ देख रही थी, उसमें दोबारा फिर आग लग गई थी, बुझने के बाद फिर लग गई थी. तो ये जान बिला वजह ज़ाया हुई है, ये जान बचाई जा सकती थी. फायर ब्रिगेड आप की वक्त पे नहीं पहुंचती. अगर 6 मंजिल तक उसका जो होज है वो पहुंच सकता है, पानी का पाइप, उससे ऊपर नहीं जा सकता. ये जो बिल्डिंग थी ये आई थिंक 9 मंजिला थी. तो वो जो भी हुआ वहां पे, द गार्ड डाइड, और वो इतनी बुरी तरह से जल गया कि couldn't recognize द बॉडी. फायर ब्रिगेड का यह हाल है कि आपको कराची शहर में more than 100 की जरूरत है, 120 और समथिंग. हमारे पास 47 है, जिनमें से 18 खराब है. सो मैं आपको क्या कहूँ, फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस वक्त पे नहीं पहुंचती, हॉस्पिटल्स. दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को एक ऐसी सिक्योर जगह नहीं होना चाहिए. हम माइनॉरिटीज की बात क्यों करेंगे कि जब पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास सिटीजन है वो थर्ड रेट सिटीजन की तरह यहाँ पे रह रहा है, तो हम बाकियों का क्या ख्याल करेंगे? हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर जो काम किए जाते हैं, जो थॉट प्रोसेस होता है, जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जिस तरीके से प्रोग्रेस करती है या रहती है, हम उसकी बात नहीं कर सकते. हमें तो बेसिक जीने के राइट्स अवेलेबल नहीं है. पानी इज अ लग्जरी इन माय कंट्री, गटर नॉट फ्लोइंग इज अ लग्जरी इन माय कंट्री. सो आई एम सॉरी, मैं आपसे किस चीज की बात करूं? अगर मैं अपने गवर्नमेंट में किसी ऑफिशियल को या पॉलिटिशियन को ये सब कुछ करता देखूं तो हमें भी पता होगा कि ये हमारे साथ आके बैठता है, इसके घर में भी यही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके घर में ये प्रॉब्लम्स नहीं है. इसीलिए हम कह रहे हैं आइदर सबकी सिक्योरिटी हो या सबकी इनसिक्योरिटी हो. आप हमसे हमारी इनसिक्योरिटी ले लें. दिस इज व्हाट वी आर सेइंग, नॉट एज एन एक्टर, एज अ पाकिस्तानी. ये फोरम आज जो हम बैठे हैं यहाँ, हम एज पाकिस्तानीज बैठे हैं. सो दिस इज व्हाट. ठीक है, मैं समझ गया. यू आर लाउड एंड क्लियर. जवाद अहमद, आपने तो, मैं जब से आपको देख रहा हूँ, आपने उस तबके की आवाज बुलंद की है जो पिसा हुआ है, मरा हुआ है, जिसको हम कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते हैं. यानी लोगों को ये नहीं पता कि भट्टे के अंदर औरतों को जंजीरें डाल के उनसे मजदूरी कराई जाती है. तो क्या हमारे हुक्मरानों को भी जंजीरें नहीं पड़ जानी चाहिए उसी तरह की, ताकि उनको एहसास हो कि वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं? मैं सारों को बल्कि कहना चाहूँगा कि हम लोगों को कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो द रियल पाकिस्तान, यू हैव टू गो टू द वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास आपकी 80% है पाकिस्तान के अंदर. अब ये जो भी बात करनी थी मारिया, ये बहुत अच्छी बात है. जिस वक्त ये चीज़ों में घुसेंगी, इनको लगेगा कि इसी जहन्नुम में रहती हैं ये, क्योंकि जब आप उन लोगों की ज़िंदगियों में घुसते हैं, आपको पता लगता है कि उनके पास तो मिनिमम, जिस फैक्ट्री की बात करी है ना, ये आग लगना तो बात की बात है, फायर ब्रिगेड भी बात की बात है. पहले ही मरे होते हैं. मिनिमम वेज उनकी कितनी है पता करें, 6, 8, 10 हज़ार. फिर ये पता करें पेंशन मिलती नहीं मिलती. उनकी रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट की स्लिप है, नहीं है उनके पास. क्या उनको ओल्ड एज बेनिफिट्स मिलते हैं? नहीं मिलते. उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं? आप हैरान हो जाएंगे. 12-12 घंटे वो काम करते हैं. उसके अलावा वो लोग कोई यूनियन नहीं बना सकते. स्टेट ने बाकायदा उनको टेरराइज किया हुआ है, क्योंकि सरमायादार कहता है जी हमने यूनियन नहीं बनाने देनी. स्टेट ने ऐसे लॉज बना दिए हैं, ज़ियाउल हक साहब से स्टार्ट हुए हैं, ये आज तक चल रहे हैं. तो मसला ये है कि गरीब आदमी का जो हाल है इस मुल्क के अंदर, वो फिर बहुत सी चीज़ें तलाश करता है. उसमें एक यही चीज़ भी है जिसकी हम बात करें, इकोनॉमिक टेररिज्म ब्रीड्स द अदर टेररिज्म. अब होता क्या है, जब आर्टिस्ट देखते हैं, मैं कह रहा हूँ, हमारे पे ये जिम्मेदारी आयद होती है आर्टिस्ट पे, क्योंकि सब लोग हमें जानते हैं, तो हम लोगों में जाएंगे, लोग हमारी बात सुनेंगे. मैं आज लोगों को ये कहना चाहता हूँ इस फोरम से, तमाम आर्टिस्ट बरादरी को और तमाम स्पोर्ट्समैन को भी और तमाम लोगों को, कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट से नहीं कुछ करना, आपको मोबिलाइज करना है लोगों को, तो फिर ऑर्गेनाइज मूवमेंट करनी पड़ेगी. किया था, मैं आपको बताता हूँ, किया था. मैं उसकी रीजन एक आपको देता हूँ. मैं सिर्फ ये कंप्लीट कर लूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, आज तक आर्टिस्ट जो है ना, वो एक छोटी सी बात थी कि जी रॉयल्टी के ऊपर सारे इकट्ठे हो जाएं और कहें जी कि रॉयल्टी के ऊपर हम काम करेंगे, गवर्नमेंट पाकिस्तान में रॉयल्टी देगी वगैरह वगैरह, बहुत से होते. आज तक उसका काम नहीं हुआ खत्म, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं लेता. आर्टिस्ट जो है ना, क्रिएटिव लोग, मैनेजर्स नहीं होते. मुझे पता है, लेकिन देखें, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ
کہ لیٹس ناٹ فرگیٹ ون تھنگ میرا ارشد کہ جب زلزلہ آیا پاکستان میں تاریخ کا سب سے بدترین زلزلہ آیا تو میں نے اس وقت فخر عالم کو دیکھ کے جب وہ پی ایف بیس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے وہاں جمع کرنا شروع کیا تھا تو میں فخر عالم سے انسپائرڈ ہوا تھا وہاں پہ, اور پھر میں نہیں سارے بچے ہوئے تھے, حالانکہ یہ میرے سے عمر میں چھوٹا ہے بہت, لیکن میں چھوٹے بچوں کی بات کروں وہ بھی ہوئے, اور ہم نے دیکھا کہ زلزلے میں جا کے کس طرح سے بچوں نے, عورتوں نے, این جی اوز نے, انہوں نے کام کیا, اور علماء برادری نے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا, دینی جماعتوں نے کیا, آپ لوگوں نے کیا, لیکن وہاں پہ آرٹسٹوں نے ہی موبلائز کیا. سیلاب میں بھی ہم لوگوں نے کافی کوشش کی, تو آرٹسٹ تو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ہمارے حکمران کیا کنٹریبیوٹ کریں, میں یہ سوال کر رہا ہوں. وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ان کو شاید کوئی فکر ہی نہیں ہے, شاید ان کے گھروں تک یہ آگ ہی نہیں پہنچی, شاید ان کے ساتھ یہ حادثات ہی نہیں ہوئے, شاید ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, تو شاید وہ اس لیے ہم سب کی آواز نہیں سن رہے, ہمارے پاکستانیوں کی آواز نہیں سن رہے. جیسے جواد صاحب نے کہا کہ جو حالات انہوں نے بتائے, اور ہمیں خود بھی پتا, میں تو ایک مطلب ماسٹرز, بہت سارے میرے رشتہ دار اور میرا خود بھی تعلق ماسٹرز کلاس سے ہی تھا پہلے, تو جو حالات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے تو ہوگا, اور لوگ جو ہیں جس کی 5,000 یا 6,000 تنخواہ ہے, اس نے بجلی کا بل اس کا 20,000 آیا ہوا ہے, یا اس کا پانی کا بل جو ہے وہ 4,000 آیا ہوا ہے یا کچھ بھی, تو اس نے تو خرچے پورے کرنے ہیں. وہ چاہے کسی کو لوٹ کے لے کے آئے, چاہے وہ کسی کو مار کے لے کے آئے, obviously کوئی بھی بندہ ہے, اس کے بچے, اگر عورتیں آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لیں, ان کے لیے کیا ہوا؟ ہم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, کیا ہم لوگ جب بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں یا جیسے ہمارے شوز نہیں ہو رہے, کچھ نہیں ہو رہا, کیا ہماری گورنمنٹ ہمیں پوچھ رہی ہے؟ کیا ہمیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم بھی اتنے سال تم لوگوں نے ٹیکس دیا, تو کیا تم لوگ اب کما رہے ہو, یا تم لوگ کوئی ایسی چیز کر رہے ہو, تم لوگوں کے پاس ہے کچھ؟ ہم نے تو مہدی حسن اور نور جہاں کی رائلٹی کھا لی تھی, آپ اپنا ذرا بیمار ہو کے دکھائیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں مطلب کہ کیوں یہ بے حسی, یہ سارا کچھ کیوں ہے, کس نے اس چیز کا سٹیپ لینا ہے, کون لوگ ہیں جن کے پیچھے ہمیں لگنا ہے, یا ہم اکیلے جائیں؟ یہاں پہ کتنے لوگ ہیں, آج میں جاؤں جی باہر آواز اٹھاؤں, سارے لوگ کہہ رہے ہیں آواز اٹھاؤ, میں چلی جاتی ہوں باہر میں جا کے کوئی جلسہ کر لیتی ہوں, جلوس کر لیتی ہوں, کیا پتا میں کل یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں. آپ فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈال دیں نا, ایک کوئی پوسٹ, تو اس کے اوپر لوگ جو ہیں آپ کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں. میں سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے اوپر عمیر ارشد نے کسی بھی پارٹی کے خلاف یا کوئی ایسی آواز اٹھائی, لوگ مجھے گھر پہنچ جائیں گے میرے کہ عمیر ارشد یہ کمپین کر رہی ہے, یہ بات کر رہی ہے, یہ کیا, یہ ساری چیزیں, اس لیے ایک ہونا ضروری ہے, اور یہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے سب سے بڑی ہمیں ایک سیکیورٹی دے دی ہے, ہماری گورنمنٹ نے ہمیں ایک سیکیورٹی دے دی ہے. پوچھیں کیسے؟ ہمارا کام ختم کر کے, تاکہ ہم باہر نکلے ہی نہ, ہم کام کریں ہی نہ, ہم کمائیں نہ ہمارا کوئی دشمن ہو, نہ ہم باہر ہی نکلے نہ کام کریں. صحیح کہہ رہی ہیں, ویسے ہی ہے, کام ختم ہو جائے اور بس. ویری کوئکلی اب تو ہمارے کمرشلوں میں بھی انڈیا کے لوگ آ گئے ہیں, ہمارے گانے والے انڈیا کے لوگ آ گئے ہیں, بس انٹرویو کے لیے شاید انہیں وہاں سے بلانے میں پرابلم ہے, نہیں تو وہ بھی وہی. ویری کوئکلی بفور آئی کلوز, سمینا جی یور کلوزنگ اسٹیٹمنٹ. میرا ایک یہ سوال ہے کہ اگر جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں, عوام کچھ نہیں کرتی ہے, فنکار کچھ نہیں کرتے ہیں, ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں. دیکھیے ہم ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم اپنا کام کرتے ہیں, ہم آنیسٹلی اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے طبقے کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کرنی ہے, وہ کیوں نہیں اپنا کام کر رہے؟ ہمیں آج یہ کیوں سوال کرنا پڑ رہا ہے؟ اگر وہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں اور آنیسٹلی کام کریں تو یہ سوال نہیں ہوگا. اور جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ قدم اٹھا رہے ہیں ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے, ایک پالیسی بنا رہے ہیں, تو وہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, وہ کب تک ہوگا؟ اتنے لوگ ہمارے ڈسپلیس ہوئے ہیں, اتنے لوگ ہمارے مر گئے ہیں. یہ کہنا کہ جی صرف عوام نہیں آگے بڑھتی ہے, یہ میرے خیال میں کہ عوام سے زیادہ, بہت زیادہ توقع کر رہے ہیں کہ سب کچھ اگر ہم نہیں کرنا ہے تو پھر ہم ووٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہماری یہ سیکیورٹی ایجنسیز کیوں ہیں؟ پھر آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جمہوریت ہو یا امریت ہو؟ ہم نے سارا کام کرنا ہے. فخر عالم ویری کوئکلی, 1 منٹ ہے. اگر اے پی سی کے واقعے کے بعد, پشاور واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو جاتا تو بہت سی قیمتی جانیں بچ جاتی, لیکن ہم پلان بناتے ہیں اور عمل نہیں کرتے اس پہ. یہ پرابلم تو پاکستان میں رہی ہے کہ ہم لوگ پلاننگ بہت زبردست کر لیتے ہیں, مگر امپلیمنٹیشن اس کے اوپر جو ہے بہت پور ہیں. ہم لوگ ہمیشہ کرپشن کی بات کرتے ہیں, مگر انکمپیٹنس کو کبھی بھی ہمیں جو ہے اگنور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انکمپیٹنس جو ہے وہ اتنی ہی لیتھل ہے جتنی کرپشن ہے پاکستانیوں کے لیے.
اور جب تک انکمپیٹنس رہے گی، جب تک کہ جن لوگوں نے جو کام کرنا ہے، جس طرح ابھی سمینہ آپ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، جب تک لوگ اپنا اپنا کام پورا نہیں کریں گے تب تک یہی ہوگا کہ نہ نیب کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے، نہ ہم چیزیں اس ملک کے اندر چینج کر سکیں گے، اور اسی طرح ہم اسی آگ کے اندر جو ہیں وہ جلتے رہیں گے۔ فخر عالم آپ کا، ماریہ باسی آپ کا، سمینہ احمد زادہ، جواد احمد، حمیرہ ارشد، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے چلتے میں نے ایک بات کہنی ہے کہ وہ ساگر صدیقی کا ایک شعر تھا، اور آئی تھنک وہ شعر ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس شہر میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ تو یہاں تو لوگوں کی جانیں لٹ رہی ہیں اور آپ صرف مذمت کر رہے ہیں۔ کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں اور کچھ خیال کریں۔ یہ آپ کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کے بھی یہ لوگ ہیں اور ہم سب کے بھی یہ لوگ ہیں۔ مل کر ہمیں کرنا ہے، ہمیں نظر آنا چاہیے کہ آپ واقعی کچھ کر رہے ہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔